بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 2 دسمبر ہے، 2024 ہے۔ ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے وہ میں پہلے بتاتا چلوں، پھر جو ہمارا چھوٹا موٹا اندازہ ہے اس کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات دوستو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ چاند، سورج اور عطارد برج قوس میں ہے اور عطارد کے گھر میں مشتری بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس ذائچے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مریخ جو ہے وہ 6 درجے پہ پہنچ گیا ہے برج اسد میں، جہاں سے اسے آنے والے 1-2 دنوں بعد ریورس ہو جانا ہے۔ اور میں یہ بات بتاتا چلوں کہ 5 دسمبر کے بعد عمران خان کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کے لیے مشکل وقت شروع ہو جائے گا۔ میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا تھا کہ حکومت کے گلے میں جو رسی ہے وہ لپٹے گی۔ اب حکومت کے لیے مشکلات کا وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ذائچے میں عطارد، زحل اور مشتری کی نحس نظرات کا نقطہ آغاز ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی ایسا ستارہ نہیں ہے جو انہیں سپورٹ کرے اور ان کو ان مشکلات سے نکالے۔ اس کا مطلب یہ حکومت جو گرداب میں پھنسی ہے، جو غلط فیصلہ کر کے یہ اس کے گلے میں فٹ ہے اور یہ اس میں سے نہیں نکل سکتے۔ اور یہ جو لوگ بشرا بی بی کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انتہائی پازیٹیو خاتون ہے۔ وہ تو کسی کا دل دکھا ہی نہیں سکتی، انتہائی پازیٹیو خاتون ہے۔ یہ ساری باتیں جو ان کے بارے میں کرتے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ وہ ان کا ذائچے میں، عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو ان کے اہلیہ کا کردار ہے اس پوری تحریک میں، وہ انتہائی پازیٹیو ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب یہ تحریک کبھی شروع بھی نہیں ہوئی، لانگ مارچ شروع بھی نہیں ہوا، دھرنا شروع بھی نہیں ہوا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خاتون جو ہے وہ اس تمام کام کو لیڈ کرے گی اور سامنے آئے گی۔ اچھا، اب جب خان صاحب کے ذائچے کو بغور پڑھا تو میں ایک بات بتا دوں، آج 2 دسمبر ہے، میری اسٹرالوجی یہ کہتی ہے، جتنا میرا علم ہے، اب یہ خان صاحب کو جیل میں کبھی بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کے ذائچے کا 12واں خانہ جو ہے وہاں کوئی ستارہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، ویسے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کی کتنی عمر ہے، کس کی کیا بات ہے، لیکن خان صاحب کا ذائچہ مشکلات سے نکل چکا ہے۔ پچھلے دنوں دوستوں آپ کو یاد ہے بہت بڑی خبر آئی تھی کہ خان صاحب اس وقت جیل میں نہیں ہیں، ان کو فلاں جگہ رکھا گیا، فلاں جگہ رکھا گیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں چاند جو ہے ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں نیگیٹو ہے، لہٰذا وہ ابھی تبدیلی کے عمل میں نہیں جا سکتے۔ اب البتہ خان صاحب تبدیلی کی سمت میں جا رہے ہیں۔ اور سب سے جو اہم ترین بات جو میں آج کے ذائچے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں 8 دسمبر سے زہرہ اپنا برج چینج کر کے برج دلوں میں داخل ہو جائے گا، جہاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پلوٹو آیا بیٹھا ہے۔ اور خان صاحب کے ذائچے کا انتہائی طاقتور اور پازیٹیو جو پہلا ڈے ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں وہ طاقتور ہوں گے، وہ 8 دسمبر ہے۔ اور سیم اسی وقت میں عدلیہ بھی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب جو لوگ کہہ رہے تھے نا، کمنٹس کر رہے تھے جناب کہ عدلیہ تو ایسے، عدلیہ ویسے، اب تھوڑا انتظار کریں اور آنے والے وقت کو دیکھیں انشاءاللہ کدھر جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں 4 ستارے جو ہیں نا وہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ یہ جو 4 ستارے اکٹھے ہوئے ہیں یہ اب تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ خان صاحب کا ذائچہ اب تبدیلی کی سمت میں آنا شروع ہو جائے گا اور ان کو جیل میں رکھنا ناممکن ہوتا جائے گا۔ اور جو ہی زہرہ اپنا برج چینج کرے گا تو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ پلوٹو یہاں ہے، تو پلوٹو کے یہاں ہونے کی وجہ سے بیرون ملک جو دباؤ ہے ان پہ وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو جو ہی یہاں زہرہ آئے گا اور زہرہ آ کے پہلے درجے سے بھی پہلے، مطلب 0 پوائنٹ پہ وہ کران کرے گا، اور اس کا جو کران ہے وہ پلوٹو کے ساتھ ہوگا اور یہ زحل کے گھر میں ہوگا۔ اور یہ باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو اب دباؤ آئے گا وہ اس حکومت کی برداشت سے باہر ہوتا جائے گا۔ اور یہ جو چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کنٹرول کر لیں گے، ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی، کیونکہ 6 جو دسمبر ہے اس میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ مریخ 5 دسمبر سے ریورس ہوگا، تو 6 دسمبر کو صبح 5 بجے مشکلات کا ان کے لیے آغاز
نقطہ آغاز جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. جتنے بھی عمران خان کے مخالفین ہیں وہ شدید پچھتانا شروع کر دیں گے. اب دوستو یہ جو باتیں آ رہی ہیں ذائچے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بات یاد رکھیں کہ ذائچے میں نیپچون بیٹھا ہوا ہے زول کے ساتھ. ڈس انفارمیشن کی دھوکہ دہی کی باتیں حکومت پھیلاتی رہے گی، لیکن حکومت کے گلے میں جو چیزیں پڑ گئی ہیں یہ نہیں ختم ہونی، یہ ان سے اتارا نہیں جا سکتا. جو وہ ان کے دوستو آج جو خان صاحب کے ذائچے میں نے عرض کیا کہ تبدیلی کی ستارے اکٹھے ہو چکے ہیں. ان کے پہلے خانے میں ابھی یہ ستارے 3 جو ستارے ہیں پہلے خانے میں اکٹھے ہوئے، اور پلوٹو جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ ذائچے کے 3رے خانے میں ہے. اب چاند جو ہی طلوع ہوگا زہرہ کے ساتھ ہوگا، اور میں نے عرض کیا کہ زہرہ کے ساتھ جو ہی چاند طلوع ہوگا تو یہ ایک پازیٹیو ستارے کے ساتھ طلوع ہوگا. تو خان صاحب کا جو جدی ہے وہ دراصل ان کے ذائچے کا فیوچر کا خانہ ہے. تو ذائچہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں خان صاحب مزید طاقتور ہوتے جائیں گے. یہ جو افواہیں آ رہی ہیں ان کی طبیعت خراب ہے اور یہ ساری باتیں ہیں. پہلے ذائچے میں دوستوں کچھ ممکن نظر آ رہا تھا، کیونکہ قمر در اقرب جو تھا اس دفعہ وہ ان کے ذائچے میں قمر در اقرب چل رہا تھا، اور بالکل یورنس اس کے مد مقابل چھٹے خانے میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایک نحس ٹائم تھا. اس میں امید تھی کہ ان کو صحت میں کچھ خرابی، کچھ کمزوری، یہ ساری باتیں نظر آ سکتی تھیں. اور دوسرا میں آپ سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اس اسٹرالوجی میں جو نیپچون کا مقام ہے اور خان صاحب کے ذائچے میں جو نیپچون کا مقام ہے وہ ذائچے کے 4تھے خانے میں یہ زول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ جو حکومت کے گلے میں اب جو مسئلے پڑیں گے جس سے میں نے عرض کیا کہ یہ نکل نہیں سکیں گے، یہ ابھی نقطہ آغاز ہے. کہ جو ہی نیپچون اپنی ریورس ختم کرے گا یہ پھر اپنے درجات واپس ناپے گا. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ زحل جو ہے آنے والے 1-2 دنوں میں 1 درجہ پورا واپس آئے گا، مطلب 12 سے 13 درجے پہ واپس آئے گا. اور آپ دیکھیں اب حکومت جو ہے، حکومتی جو وزراء ہیں ان کی آپ باتیں سنیں. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی نہیں یہاں سے، مطلب کوئی بھی نہیں مرا، لاش دکھائیں، فلاں دکھائیں، آپ نے ان کی باتیں سنی. اور اس وقت جھوٹ بولنے کے کس مقام پہ ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں جو نیپچون ہے وہ وزیر اعظم کے ستارے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب ان کا جھوٹ ان کا آپ کے سامنے آتا جا رہا ہے. پوری دنیا، انٹرنیشنل میڈیا، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا خان صاحب انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ ڈسکس ہوں گے. دیکھیں قدرت کی طرف سے وہ وقت آ گیا. دوستو یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے، اور میں نے عرض کیا کہ حکومت دھوکے اور فراڈ کی سمت میں ملوث ہے. میں نے متعدد ویڈیوز میں یہ بات کی ہے. اب جو موجودہ وزراء ہیں وہ آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں جی یہ فائرنگ تو ہوئی نہیں ہے، بندے مرے نہیں ہیں. پہلے یہ کہہ رہے تھے، اب کہتے نہیں فائرنگ نہیں ہوئی. مطلب جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ. یہ جو نیپچون یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو وزیر اعظم کی ٹیم ہے، وہ ساری جھوٹ بولنے پہ اس نے کمر باندھی ہوئی. اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جو ہی مریخ ریورس ہوگا تو اس ملک میں 2 ایسے بندے ہیں جن کے ذائچہ پیدائش میرے پاس ہیں، ان کے لیے یہ مشکلات کا نقطہ آغاز ہے. اور یہ جو نقطہ آغاز ہے نا دوستو، یہ ان کو چھوڑے گا نہیں. یہ ان کو کہیں نہ کہیں جا کے لے جا کے پھینکے گا. کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ قرآن شریف میں جو آیت ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَ، قسم ہے ستارے کی جب الٹا چلے تو یہ مریخ ریورس ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا کہ زحل ریورس ہوا تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وزیر اعظم مشکلات کا شکار ہوگا. اب یہ جو صورتحال سامنے نظر آتی جا رہی ہے دن بدن، یہ آپ کو دیکھنے میں ملتی رہے گی. یہ ایک گرداب سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن قدرت ان کے لیے دوسرا گرداب تیار کر لے گی. یہ ان میں سے نہیں نکل سکتے. اور میں ذائچے کو جتنا میں جانتا ہوں، جو میں ذائچہ پڑھتا ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، چاہے عمران خان بن جائے، چاہے جو بھی بن جائے، اس وقت میں آیا ہوا وزیر اعظم دراصل پاکستان کی ہسٹری کا ناکام ترین وزیر اعظم ثابت ہونا تھا. اور وہ جو فیصلہ تھا قدرت کا، وہ میاں شہباز شریف صاحب کے گلے میں پڑا.
اب میری کیلکولیشن میں، میرے اندازے میں، جتنا میرا چھوٹا موٹا اندازہ ہے، غیب کی بات جو جتنی بھی مطلب ہے سب اللہ جانتا ہے، ہمارا تو یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے. تو قدرت نے اس وقت میں خان صاحب کو ایک طرف رکھا اور ان کے گلے میں، جھوٹوں کے گلے میں مصیبت ڈلی. اب یہ مصیبت جو ان کے گلے میں ڈلی ہے، یہ اس میں سے نکلتے نظر نہیں آتے. ذائچے کا ایک قانون ہے، جب ستارے ریورس ہو تو جو پرابلم کریٹ ہوگا وہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی زحل نے آگے آنے والے وقت میں ایک حبوط کے خانے میں جانا ہے اور اس کا حبوط برج حمل میں آتا ہے. تو یہ جو موجودہ حکومتی مشینری ہے، اس کے حکومت کے ساتھ والے جو کارندے ہیں، سب کے لیے مشکلات کا وقت ہے، کیونکہ مریخ ریورس ہونے والا ہے، زحل اپنی ریورس ختم کر چکا ہے. اب یہ بندے جو مرضی اٹی سٹی لگا لیں، جو مرضی کرنے کی کوشش کر لیں، جو ان کا دل آتا ہے کریں، لیکن یہ گلے میں جو یہ لوگوں کو مارنے والا پٹا ان کے گلے میں پڑا ہے، یہ اتار نہیں سکتے. ذائچے میں عرض کرتا چلوں کہ نیپچون کے بھی آخری درجات ہیں. 29 درجے پہ نیپچون ریورس ہوا تھا برج حوت میں، اور اب اس نے یہاں سے جب یہ مستقیم ہوگا آنے والے وقت میں، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برج حوت کو چھوڑے گا اور یہ برج حمل میں پہنچ جائے گا. اب دوستو ایک بات اور ہونے والی ہے جو آنے والے 2 سے 3 مہینے کے اندر ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ راس اور زمب اپنا گھر چینج کریں گے، اپنا برج چینج کریں گے. اب انہوں نے جو اقدامات کیے، اب انہیں سخت سبق ملنے کی سمت میں باتیں جائیں گی. آپ یہ سمجھیے کہ آسٹرالوجی کہہ رہی ہے 6 دسمبر سے لے کے آنے والا ہر دن حکومت اپنی مشکلات میں اترتی جائے گی. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ جن لوگوں کے لیے مشکلات آنی ہیں، ان کے لیے 6 دسمبر پہلا دن ہے، اور وہ دستک آئے گی کہ اب آپ یہاں مزید نہیں رہ سکتے، اس عہدے پہ آپ براجمان نہیں ہوں گے. جو حکومتی مشینری میں لوگ ہیں، جو براجمان ہوئے کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا ترجمان بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی اسٹیٹمنٹیں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو فلاسفر ثابت کرتے ہیں. تو ذائچہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام جو فلاسفر ہیں، اور اس میں حکومتی اتحادی بھی شامل ہے، یہ مشکلات کے اندر جائیں گے. اور یہ جو مریخ ریورس ہو رہا ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری بھی مشکلات کا شکار ہو رہا ہے. اور جو مشکلات آنی ہیں وہ وزیر اعظم کے لیے بہت زیادہ آنی ہیں، کیونکہ ذائچے میں جو زحل ہے، اس نے جیسے جیسے اب واپس درجات طے کرنے ہیں اور مریخ نے اتنا ہی ریورس ہونا ہے. یہ بالکل ایسے سمجھیے کہ جیسے کوئی گلیل ہے، اس کو اب پیچھے کھینچا جا رہا ہے، اور اب اسے جب وہ ریلیز ہوگی تو اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکلے گی. اب انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی، جو عوام پہ مظالم کیے، دراصل ہمیں آسٹرالوجی یہ بتاتی ہے کہ ان کے جو انہوں نے بیج بویا ہے، اب وہ فصل اگے گی اور ان کے سامنے کھڑی ہوگی. ان کی سوچ اور سمجھ سے باہر مشکلات ان کے لیے آ رہی ہیں. اب دوستو آنے والے وقت میں آپ کو ایک اور میسیج نظر آئے گا جو تھوڑے عرصے میں ہوگا، یہ نہیں میں کہتا کل پرسوں ہوگا، تھوڑے عرصے میں ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ یہ حکومت سے بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان سے بھاگا نہیں جائے گا. یہ ایک بہت بڑی پریڈکشن ہے جو آسٹرالوجی ہمیں سکھا رہی ہے، کیونکہ ان کے لیے مشکلات کا وقت جو ہے ستارے بتا رہے ہیں کہ اب شروع ہو گیا ہے. 6 دسمبر پہلا دن ہے، 7 دسمبر دوسرا دن ہے، اس طرح آن ورڈ یہ مشکلات میں پھنستے رہیں گے. تو میں عرض کرتا چلوں کہ آسٹرالوجی کہہ رہی ہے کہ 8 دسمبر سے اس حکومت پہ جو انٹرنیشنل دباؤ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور ان کی برداشت سے باہر باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی. ان کو نہ کوئی سمجھا سکتا ہے، نہ ان کی سمجھ میں باتیں آئیں گی، کیونکہ قدرت کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. جس نے جو چیز انویسٹ کی ہوتی ہے وہ اس کو ریٹرن میں آتی ہے دوستو، چاہے دھوکہ ہو، چاہے فراڈ ہو، چاہے بے ایمانی ہو. آسٹرالوجی کا یہی قانون ہے جو اس حکومت کے گلے میں پڑ چکا ہے.
اور یہ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جو ہی زحل اپنا زہرہ اپنا برج چینج کرے گا اور برج دلوں میں جائے گا، پلوٹو کے ساتھ کران کرے گا، تو جب سے یہ پاکستان بنا اس وقت سے لے کے اب تک یہ پہلی مرتبہ یہاں پہ کران ہوگا زہرہ کا اور پلوٹو کا، اور یہ کران پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اور یہ کران عمران خان صاحب کے ذائچے میں انٹرنیشنل لیول پہ ان کو مزید طاقت پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو ان کا جو خان صاحب کا ستارہ ہے مشتری، وہ میں نے عرض کیا کہ حالت کرام میں پڑھا جا رہا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو بھی جیسے اب ستارے چینج ہوں گے تو خان صاحب کے ذائچے میں پازیٹیو افیکٹ انشاءاللہ لائیں گے۔ دوستو میں آج صبح سے ابھی جسٹ لاہور پہنچا ہوں، خاصا مصروف ہوں۔ یہ ویڈیو میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا لاہور بنا رہا ہوں، 2 سے 3 دن میں لاہور ہوں، انشاءاللہ یہیں سے میں ڈیلی ویلاگ کرتا رہوں گا۔ میرے وہ دوست احباب جو مجھے میسیجز کرتے ہیں، میں ان سب کا فرداً بے حد مشکور ہوں۔ ذائچے میں جو باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں دوستو، جو میرا اندازہ ہے وہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، غلط بیانی نہیں کرتا، جو سمجھ آتا ہے وہ مطلب اس میں بغیر کسی ملاوٹ کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، میں آپ سب دوستوں کا بے حد مشکور ہوں۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں جب چاند اپنا برج چینج کر کے برج جدی میں زہرہ کے ساتھ جائے گا تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان ستاروں کے بارے میں بات شروع کریں گے انشاءاللہ۔